ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، واقعات الصحابہ میں آپ کو خوش آمدید۔ عبداللہ بن عمر مشہور صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن عمر بے حد عبادت گزار صحابی تھے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ یہ سال کے 12 مہینے روزے رکھتے اور پوری رات تہجد میں کھڑے رہتے تھے، اور شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں عبادت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ لیکن ایک دن اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بے حد اصرار پر انہوں نے شادی کر لی۔ عبداللہ بن عمر جو کسی بھی صورت شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، آخرکار مان گئے کہ کہیں روز قیامت اللہ اس بات پر ہی پکڑ نہ کر لے کہ والد کا حکم کیوں نہیں مانا۔ بہرحال آپ کی شادی ہو گئی۔ اب جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر پہنچے تو اپنی اہلیہ کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ کچھ دیر اپنی بیوی کے پاس بیٹھے رہے۔ شادی تو کر بیٹھے مگر کیا کرتے، تہجد کے بغیر تو آپ کی کوئی رات گزرتی ہی نہیں تھی۔ پھر خیال آیا کہ پوری رات تہجد نہ سہی 2 رکعت نفل تو پڑھ ہی سکتا ہوں۔ اپنی بیوی سے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت چاہی تو آپ کی بیوی نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں۔ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ اللہ کی محبت اور قرآن کی تلاوت نے اس قدر مگن کر دیا کہ جب سلام پھیرا تو کانوں میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ کو بہت افسوس ہوا۔ اگلے دن کام سے لوٹے، کھانا کھا کر عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، اپنی زوجہ کے پاس جا بیٹھے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دل پر پھر وہی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر اپنی بیوی سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور آپ کی بیوی نے پھر آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو وہی گزشتہ رات والا معاملہ ہوا۔ جب سلام پھیرا تو ایک دفعہ پھر کانوں میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ 3 دن تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ 3 دن بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے گھر آئے اور اپنی بہو کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے، تو بہو نے گزشتہ 3 دن کا احوال آپ کو بتا دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے پر بہت غصہ آیا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو گردن سے پکڑا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ ساری بات سننے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم ساری رات قیام کرتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہو، اور سارا دن روزے سے رہتے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل درست ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے بہت ناراض ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کیا کرو، رات میں کچھ حصہ عبادت کرو اور پھر سو جایا کرو۔ کسی دن روزہ رکھو اور کسی دن چھوڑ دیا کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی اور تمہاری آل اولاد کا بھی تم پر حق ہے، اسے ضرور ادا کیا کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری عمر دراز کرے۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھ لیا کرو، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مہینے میں 3 دن سے زیادہ روزے رکھوں، کیونکہ میں مہینے میں 3 دن سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اچھا، تو پھر ہفتے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہفتے میں 3 دن سے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ مجھے روزے رکھنا بہت محبوب ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر جیسے حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے اس طرح رکھ لیا کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ اس سے زیادہ کی میں تمہیں ہرگز بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا شوق اور شغف آپ سامعین نے سنا، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ بھی ہماری عبادتوں میں ایسا ہی شوق اور شغف پیدا فرمائے، اور میرے اس واقعے کو بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ
اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجیے تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔